رہے ہیں، حق پہ کھڑے ہیں، نظام جو ان کا وہی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عمار انہیں حق کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جس کو بھاگی گروہ کہا گیا ہے، جس کی لیڈ حضرت معاویہ کر رہے ہیں، وہ کون سا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، وہ کدھر بلا رہے ہیں؟ سنیے ذرا، عمار کو ایک بھاگی جماعت قتل کرے گی، یہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب اس سے اور کیا میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو؟ یہ آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی جو نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، علی اسی نظام پر تھے، اسی لیے وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، مگر معاویہ جو نظام لائے وہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف جانے والا نظام ہے۔ اب ظاہراً تو یہ لگتا ہے نماز روزہ تو وہ لے کے چل رہے ہیں، نماز روزہ امپلیمنٹ کروایا انہوں نے، تبدیلی تو کوئی نہیں تھی۔ تبدیلی یہ تھی کہ وہ جو نظام جس کے تحت اللہ کا نمائندہ چن کے آنا تھا، وہ سسٹم کولیپس کر کے اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ مطلق العنان ہے، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، خلافت ختم کر دی تو جہنم کی طرف۔ یہ بات واضح ہے، تو اسلام کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا جب یہ نظام ٹوٹا اور خلافت ختم ہوئی۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ تو خلافت ختم، بادشاہت یا ملوکیت شروع ہو۔ اللہ کا نظام کیسے؟ اب اس کو ذرا سمجھیے۔ المستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 4628، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، کبھی بھی کسی بھی وقت۔ یعنی جو قرآن پہ ہے وہ بھی حق پہ ہے، اور جو قرآن پہ ہوگا وہ علی کے ساتھ ہی ہوگا، جو علی کے مخالف ہے وہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن اور علی اکٹھے ہوں گے، اچھا کہاں پر؟ اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ قرآن ایک سسٹم ہے، قرآن ایک نظام ہے۔ یہاں ان سے جہاد کرتے رہے علی کے مخالفین، علی جن سے جہاد کرتے رہے، تو قیامت کے دن جب وہ حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر کیا کریں گے اس کو ذرا سنیے۔ المستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 4669، یہ حدیث صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو امام حاکم نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، ان کا معیار بخاری اور مسلم ہے۔ جو حدیث کا علم جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اس معیار پر حدیثیں امام حاکم نے اکٹھی کی ہیں، ان کا معیار وہی ہے جو بخاری میں اور مسلم میں۔ 4669، حضرت علی بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کیا، اس موقع پہ حضرت حسن کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی گئے۔ معاویہ بن حدیج ایک شخص تھا، ہمارے ہمراہ تھے، حضرت حسن کو بتایا تو یہ حضرت علی پر تبرہ، معاذ اللہ، سب و شتم کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس پیش کرو۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم حضرت علی پر تبرہ کرتے ہو؟ وہ مکر گیا، وہ جواب دے گیا، اس نے کہا نہیں، انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تیری ان سے ملاقات ہوئی قیامت کے دن، وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تیری ملاقات ہی نہیں ہونی علی سے، لیکن اگر ہوئی تو رسول کے حوض پر ان کو کھڑا پائے گا، ان کے ہاتھ میں ایک کانٹے دار چھڑی ہوگی جس کے ساتھ وہ منافقین کو حوض کوثر سے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بات مجھے صادق اور مصدوق نے بتائی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ بولا۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 4669، المستدرک امام حاکم۔ اور منافق کون ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، ہائے ہائے ہائے، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور بغض کون رکھتا ہے؟ بغض کون رکھتا ہے؟ یہ سنیے، صحیح حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 3009۔ بغض کی انتہا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ علی کے بغض میں اتنا آگے گزر گئے تھے کہ سنت رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3009، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو لبیک پکارتے ہوئے نہیں سنتا؟ یہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے کہا وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، کیونکہ لبیک اللہم لبیک نبی کی سنت، اور حضرت علی جب طواف کیا کرتے بڑی اونچی آواز میں کہتے، ان کو بغض کہ علی کہتے ہیں اس لیے تم نے اس کو آرام سے کہنا ہے، یہ حکم تھا معاویہ کا، لوگ ڈرتے تھے معاویہ سے، تو وہ پکارنے کیوں نہیں پکارتے؟ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں اونچا اونچا پڑھ رہے، تو میں نے کہا وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عباس اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک۔ تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی۔ یہ صحیح حدیث بیان کرو، میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں۔